کہ مجھے یہ اللہ یاری صاحب سے جو بات سمجھنی ہے جی وہ صاحب یہ ہے کہ جو غیبت کا تصور ہے اہل تشیع کے ہاں، بہترین بہترین اس غیبت کا جو ہے وہ نظریہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ اہل سنت والجماعت کی کسی بھی مستند کتاب میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو اب ایک ایسا نظریہ جس کا کہیں ثبوت ایک بہت بڑی جماعت کے ہاں نہیں ہے، تو اہل تشیع کے ہاں جو یہ ایک سلسلہ ہے اس کے کیا ثبوت ہیں، کیا دلائل ہیں، اس پہ بات کرنی تھی. ٹھیک ہے، بہت اچھا موضوع ہے، اور بڑے اس میں کوئی اتنا وہ جو آپ ہم سمجھ رہے تھے جس میں کوئی اختلاف ہو یا نزع ہو، کوئی اتنا مجھے نہیں لگ رہا. بڑی ادب اور مؤدب انداز میں انشاءاللہ جو کرنا چاہیں گفتگو تو کر سکتے ہیں. جی، ان کا یہ غیبت صغریٰ اور کبریٰ یہ کہاں سے یہ دریافت ہوئے ہیں اور اس پر کیا استدلال؟ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متفق علیہ حدیث ہے، ستفترق امتی من بعدی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا فرقہ، کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب فرقے جہنم میں ہیں سوائے ایک فرقے کے. یہ میرا قول نہیں ہے، یہ متفق علیہ احادیث ہے فریقین کے درمیان کہ پوری امت جہنمی ہے سوائے ایک فرقے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت. حدیث متواتر ہے کہ میں تمہارے درمیان وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی تم تمسک کر دو، اتباع کر دو، بات مان لو، لیڈرشپ مان لو، تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن پاک اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام. اب شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کتابوں میں نہیں ہے. شیخ صاحب آپ ان 73 فرقوں میں سے کس فرقے میں؟ آپ اس فرقے میں تو نہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے نا. آپ کے ائمہ میں اہل بیت علیہ السلام کے ائمہ نہیں ہیں، آپ ان کی اتباع نہیں کر رہے. تو اس لیے اگر آپ کے کتاب میں غیبت کے متعلق حدیث نہیں ہے، شیخ صاحب آپ کب سے ملا کے حق و باطل بن گئے؟ آپ ان 72 فرقوں میں سے ہیں جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دی کہ آپ اہل نجات میں سے نہیں ہیں. دلیل کیا ہے؟ انی تارک فیکم، متواتر حدیث، من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت. اب جب آپ نہیں ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے متواتر احادیث ہیں کہ 12ویں امام کا غیبت ہوگا. اب آپ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بھائی آپ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا نہیں سنا؟ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو نبوت ملی. نبوت ملنے کے بعد ان کی لڑائی ہو گئی مصر میں، مکے مار کے اس نے ایک کافر کو، فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو قتل کیا. وہ وہاں سے غائب ہو گئے، اللہ کے نبی غائب ہو گئے، کئی سال تک غائب تھے. وہ نہ فرعون کو پتا ہے نہ بنی اسرائیل کو پتا ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں. موسیٰ جس نے ابراہیم کی شریعت کو نسخ کرنی ہے، جس نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلوانا ہے، وہ غائب ہو گئے. ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ اب سب سے اب اگر آپ اساس میں بات کرنا چاہتے تھے نا کہ اگر امام مہدی اگر اس وقت دنیا میں امام مہدی علیہ السلام نہیں ہے، تو میں آپ کے لیے بہت واضح کہہ دوں کہ اسلام ہی غلط دین ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ، اچھی طرح سے سن لیں، وہ قلاب مخاطبین اچھی طرح سے سن لیں. شیخ صاحب میرا جواب دے دیں گے انشاءاللہ، پوری طرح سے سنیں. دیکھیں ان کی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ قرآن کریم کے بہت سارے آیات ناقص ہیں. ان کی آیات ناقص ہیں، بہت سارے آیات کھو گئی ہیں. چاہے تمہیں دکھا دوں، قرآن کریم 7 حروف پہ نازل ہوئے تھے، 6 حروف غائب ہیں. یہ قرآن کے متعلق. اب کہہ دو کہ ہمارا اجماع ہے کہ قرآن کامل ہے، اس اجماع میں عمر شامل نہیں ہے، عثمان شامل نہیں، اس اجماع میں عائشہ، اس اجماع میں کوئی صحابی شامل، کوئی تابعی شامل نہیں. یہ اجماع بعد میں وجود میں آئی. اس کے بعد جب احکام کی طرف آتے ہیں شیخ صاحب، اگر میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ آپ کے اپنے اکابر، آپ خود مفتی ہیں، آپ کے پاس جو واقعات آتے ہیں کہ کتنے پہ نص موجود ہے؟ نص تو ہے نہیں آپ کے احناف کے پاس. اسی لیے تو آپ قیاس پہ عمل کرتے ہیں نا. اسی لیے کیونکہ قیاس پہ اس لیے عمل کرتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں ہمارے پاس نصوص نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیاس پہ عمل کرتے ہیں، رائے پہ عمل کرتے ہیں. اس کے بعد جب تفسیر قرآن میں آتے ہیں، تفسیر قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آپ کے پاس کوئی حدیث ہے ہی نہیں. یعنی پورا در منصور آپ لے کتنے حدیث ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اگر تھوڑی بہت تفسیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس پہنچی، وہ بھی ناقص ہے، بہت وہ اکثر ضعیف ہے. تفسیر میں کوئی حدیث نہیں، احکام میں آپ کا حدیث بہت ہی کم ہے. اسی لیے آپ کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے، قیاس کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں قرآن بھی آپ کے صحابہ ہی کہتے ہیں ناقص ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس جو احادیث ہیں شیخ صاحب، آپ حنفی ہیں، ماتریدی ہیں، اللہ پر، توحید پر، اس پر ایک پر بھی آپ کا ایمان نہیں ہے. اسی لیے اہل حدیث آپ کی تکفیر کرتے ہیں. اہل حدیث کے ہاں یہ اشاعرہ ماتریدی مشرک ہی ہے، اسماء و صفات کے منکر ہیں. اگر شیخ صاحب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے تصحیح کر دیں، اگر چاہیے تو میں ان کے کتابوں سے آپ کو دکھا دوں کہ وہ آپ کی تکفیر کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ ان حدیث کو اقرار نہیں کرتے جو متواتراً آئے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس میں دھوتی پہن کے کھڑا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، داڑھی نہیں ہے بھائی، وہ کیا کہتے ہیں اردو زبان میں، کھوسج ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، عرش سے آواز نکلتی ہے. ان حدیث کا آپ ایمان نہیں رکھتے. آپ
کے پاس ایک توحید پہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں ہے، اس پہ آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نا، قرآن مجید ناقص، سنت ناقص، توحید پہ کچھ بھی نہیں. توحید پہ اگر جو کچھ ہے اس پہ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، احکام پہ کچھ بھی نہیں. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین لے کے آیا ہے، اچھی طرح سے سن لے لوگ، سن لیں، اگر یہ دین کا اللہ نے کوئی اہتمام بھی کیا، یہ دین محفوظ رہے یا نہ رہے. دیکھیں اگر میں کوئی انفارمیشن بیچتا ہوں نا کسی اپنے بچوں کے لیے، میں پوری طرح اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن پروٹیکٹ ہو جائے، یہ انفارمیشن محفوظ رہ جائے. جب یہ میرے بچوں کو یہ گم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ انفارمیشن بھیجا، یہ شریعت بھیجا ہے، توحید بھیجا، عقائد بھیجے، پورے احکام بھیجے، ہر صغیر وما ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وما فرطنا فی الکتاب من شیء وانزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. یہ ہر چیز کا بیان، یہ سب کہاں گیا؟ سب کھو گیا جی. یعنی اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی لاپرواہی کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اس کے بعد اس دین کے حفاظت کا کوئی اہتمام، نہ قرآن محفوظ رہا، نہ سنت محفوظ رہی ہے، نہ توحید میں کچھ بھی نہیں بچا بھائی. لیکن اس کے مقابلے میں اگر اللہ اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دنیا میں ایک ایسا شخص موجود ہو جس کے پاس پورا قرآن بھی موجود ہے، جس کے پاس پورا تفسیر قرآن جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کے پاس موجود ہے، جس کے پاس پورے احکام بیان لکل شیء ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ بغیر کسی رائے، آپ کے حدیث میں آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب رائے کی کتنی مذمت ہے، رائے کی اتباع نہیں کر سکتے، صرف آپ کو حدیث کی اتباع کرنی پڑے گی. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے پر موجود ہے. اگر ایسا شخص نہیں ہے تو یہ دین ناقص ہے، یہ دین بلکہ جھوٹ ہے. کیونکہ خود جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائے کی اتباع نہ کرو، ہر مسئلے پہ میری سنت کی اتباع کرو، میری حدیث کی اتباع کرو، وہ حدیث ہے ہی نہیں جی. پیغمبر تجھے نہیں معلوم 500 سال کے بعد، دوست تیرے وفات کے 300 سال کے بعد سب کچھ ضائع ہو جائے گا، بہت کم بچے گا، تو لوگ کس کی اتباع کریں گے؟ تو بہرحال اگر ایسا شخص نہیں ہے تو یہ دین ناقص. تو شیخ صاحب الحمدللہ رب العالمین قرآن میں غیبت موجود ہے، بہت سارے انبیاء کے من جملہ امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. اگر آپ کے کتابوں میں غیبت کا ذکر نہیں ہے تو آپ تو ان 72 فرقوں میں سے نا. فرقہ حقہ وہ واحد فرقہ جو ناجیہ، اس کے پاس احادیث موجود ہے الحمدللہ، قرآن سے بھی موجود، اور دلیل عقلی بھی میں نے آپ کو دے دیا. غیبت جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف